بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اور کامنٹ سیکشن میں ڈر لکھ دیجئے۔ جب فیصلے ارض سے آتے ہیں تو فرش والوں کی تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ جب کن فرمایا جاتا ہے تو ہر ناممکن نظر آنے والی دعائیں معجزہ بن جاتی ہیں۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے میری پردہ پوشی کرتے ہوئے، میری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے، میری مشکل میں میرا بھروسہ بڑھاتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے میرے لیے وسیلہ بناتے ہوئے، جہاں سے میرا گمان بھی نہیں تھا اللہ نے مجھے وہاں سے عطا کیا۔ وہ اپنے آگے انہی کو جھکاتا ہے جن سے وہ محبت فرماتا ہے۔ وہ آدھی رات میں انہی کو جگاتا ہے جنہیں وہ تنہائی میں سننا چاہتا ہے۔ تمہارے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں، پھر وہ تمہیں زندگی میں کبھی بھی ناممکن نہیں ہونے دیتا۔ تو پھر مت یہ سوچو کہ مستقبل کیسے بدلے گا۔ ابھی ہو تمہارے رب اس لمحے کو بھی تمہاری اگلی سانس آنے سے پہلے بدل سکتا ہے۔ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں بھی تک گونجتی رہتی ہے جب تک تم کو نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ نے کہا ہے کہ تاخیر کے بعد خیر ہے۔ اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو، وہ تو بس تمہاری ایک پکار کی بات ہے۔ جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی، وہ اسے 7 آسمانوں کے اس پار سن لیتا ہے۔ تو پھر کیا ہے جو تمہیں اب بھی اس سے مانگنے کے سے روک رہا ہے؟ وہ تمہیں کہتا ہی کیوں کہ پکارو مجھے، اگر اس نے تمہیں سننا نہ ہوتا؟ پھر اللہ اپنے ایسے بندے کو کیسے خالی ہاتھ اور تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جس نے ہر حال میں بھروسہ رکھا ہو، کبھی نا امید نہ ہوا ہو اور دعا جاری رکھی ہو۔ جو دل میں خیال ڈالتا ہے دعا کی توفیق بھی وہی دیتا ہے۔ تمہیں یقین کی انتہا تک لا کر وہ قبولیت کی ٹھان لیتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدل دے گا۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں اٹھ جانا یا سر کا نہیں ہونا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے، تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ قبولیت کے لیے نشانی ڈھونڈ رہے ہو، اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے۔ اللہ اس چیز کو دور کر کے ڈراتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا اب بھی میرا بندہ مجھ پر یقین رکھتا ہے، اب بھی مجھ سے مانگتا ہے یا مجھے چھوڑ دیتا ہے، اب بھی مجھ سے ہر امید ختم کر دیتا ہے یا ہر دروازہ بند ہو گیا ہے۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے اور رکاوٹ کو ہی وسیلہ بنانے پر قادر ہے۔ تم اس پر یقین رکھ کر تو دیکھو، تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھر دے، ایسا تو ناممکن نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم پر آنے والی آزمائش اب اختتام کو ہو۔ تم نے جو رو کر دعائیں مانگی ہیں ان کی قبولیت کا وقت آن پہنچا ہو۔ تم اس
تکلیف، اس قرب، اس بے سکونی کو بھول جاؤ گے، مگر وہ تمہیں بے سکون کرنے والوں سے حساب ضرور لے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ اللہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس کچھ دعائیں اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے اور بہترین وقت پر قبول کرتا ہے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ یقین کرو، نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلات خود ہی حل کر دے گا۔ دعا نظر نہیں آتی، لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ وہ تو انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ تھک ہار کر میرے پاس آئے اور میں اسے دل کو سکون سے بھر دوں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، میرے علاوہ ہے ہی کون جو تمہارے ہر درد کو مٹا سکے۔ تم اپنے سارے راستوں کو اس رب کی راہ سے مکمل جوڑ لو، وہ تمہارے لیے تمہاری منزل کو خوبصورت بنا دے گا۔ وہ تو انتظار کرتا ہے کہ جب میرا بندہ تھک ہار کر میرے پاس آئے گا اور مجھے اس کے دل کو سکون سے بھر دوں گا۔ مشکل وقت میں تمہارا صبر کرنا ہی بتاتا ہے کہ تمہیں اللہ سے کتنی محبت ہے۔ یقین کرو، نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلات حل کر دے گا۔ ہر وہ چیز آزمائش ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے، اور پھر اس کا بڑا انعام ہے۔ یقین اگر گہرا ہو تو ہر ایک دعا مکمل ہو جاتی ہے۔ وہ ان دوران دعا آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دل ناراضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے، وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ دعا مانگتے رہا کرو۔ قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ آپ کچھ بھی پلان کر لیں، آپ کوئی بھی حکمت عملی اپنا لیں، آپ جتنی مرضی جلد بازی کر لیں، آپ کا کام صرف تبھی ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ پھر وہ آپ کا رزق ہو، آپ کی شادی ہو، آپ کی جانب ہو یا کچھ بھی ہو۔ اس لیے ہمیں اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے اور اسی سے ساری امیدیں باندھنی ہیں، کیونکہ امیدوں کو پورا کرنا صرف ہمارے رب کو آتا ہے، یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ مدد صرف رب کرتا ہے، لوگ جتا جتا کے مار دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب صرف مددگار نہیں بلکہ رحمان بھی ہے۔ وہ محبت کرنے والا رب ہے، ہماری پوری زندگی کو بہترین طریقے سے چلا رہا ہے۔ ہمیں صرف اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے اور صبر سے اور توکل سے کام لینا چاہیے۔ مت بھولیں کہ سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ آپ کا ہر کام، ہر فیصلے پر تکمیل کی مہر تو آخر رب نے ہی لگانی ہے۔ یہ سب ڈپریشن اور اوور تھنکنگ تب ہی ختم ہوگی جب ہم اپنے بھولے ہوئے نفس کو یہ بات یاد دلا دیں گے کہ اس کام کی تکمیل ہمارے یا کسی کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ پاک کے ہاتھوں میں ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش تو کرنی ہے، لیکن یقین اپنی کوشش پر نہیں بلکہ رب پر کرنا ہے۔ تب ہم ڈپریشن سے بھی بچ جائیں گے اور سستی سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے لیے وہی کچھ ہے جس کی ہم کوشش کریں گے، لیکن یہ صلہ کب اور کیسے ملے گا یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، اور وہ بہترین وقت پر ہمیں اس سے نواز دے گا۔ بس اتنا جان لیں کہ سارے راستے اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں، اگر آپ کی نیت اور ارادہ رب کا رجوع ہے۔ لیکن اگر آپ کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہے، تب آپ دین پر چلتے ہوئے بھی بار بار بھٹک رہ جائیں گے۔
بھٹکتے رہ جائیں گے۔ اگر اللہ کی رضا حاصل کر کے حقیقی خوشیاں اور سکون حاصل کرنا ہے تو نیت پاک کرنی پڑے گی، اور جب نیت پاک ہو جائے گی تو پھر ہر کام میں اللہ کو راضی کرنے کے طریقے بھی خود ہی نگاہوں کے سامنے اور دل میں جاگتے جائیں گے۔ یہ ہے اللہ کی وہ مدد جو وہ اس تک آنے کی ہمت کرنے والوں کے لیے کرتا ہے۔ یہ ہے وہ مدد جو آپ کو بلا وجہ بھٹکنے اور خوار ہونے سے بچا لیتی ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو کا عنوان اچھا لگا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ ناظرین، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرن۔